تمہارے رزق کی ذمہ داری اگر تم اللہ سے لے کر خود اٹھاؤ گے، یاد رکھو پچھتاؤ گے، پھر تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آج ہماری دراصل کیا فقیری اور تنگ دستی کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے، میری اطاعت کرو، تو ہم نے کہا کہ نہیں ہم آپ کی اطاعت کریں گے اے اللہ، تو پھر تو ہم کچھ نہیں کما سکتے، اس کے واسطے ہم سود لیں گے، جھوٹ بولیں گے، ناانصافی کریں گے، بے ایمانی کریں گے، دغا بازی کریں گے، ان سب چیزوں سے اپنی دنیا بنائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھی بات انہی کے حوالے کر دیتا ہوں، اب وہ سب کچھ کر کے بھی تمہیں پیسہ نہیں آتا کہ تم اچھی زندگی گزار سکو، حالت بدل گئی۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بزنس کرتے جس میں ایمان ہے، جس میں خیانت نہیں ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے، تو یاد رکھو اللہ ایسی برکت دیتا کہ تمہیں جو کچھ ایکسپنس ہے اس کے بعد بھی بچت رہتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی اللہ کے رسول اگر آپ ان کو عقیدہ آخرت بتلائیں گے اور کہیں گے کہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد بھی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ ضرور بھی ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اگر ہم ان کے عذاب کو ٹالتے، اخرنا عنہم العذاب، اب یہ بولے نا، آپ کہتے ہیں عذاب آئیں گا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا عذاب کو لا کے بتلائیے، تو عذاب تو نہیں آیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لانے والے نہیں ہیں، اللہ جب کہے گا تب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کون سی عذاب کو روک کر رکھو ہے، ہمیں تو گناہ کر لے کوئی، دیکھو عذاب لاؤ ذرا۔ آج لوگ، ہمارے بھی لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں، خالی ڈراتے رہتے یہ ملا ایسا ہو جائیں گا ویسا ہو جائے گا، 10 سال سے کما لے کچھ ہوئی، وہ بول کو چل لے کوئی بزنس، سود لے وہ کھا لے کچھ، کیا ہوا ہم نا، کیا بھی نہیں ہوا نا، ہاں۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ اخرنا عنہم العذاب، اگر ہم عذاب کو ٹالتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ بولتے ہیں کہ کون روک رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، کیوں نہیں لاتے اب عذاب؟ اللہ کہتا ہے جب آ جائے گا، یاد رکھو، أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، تم تو مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب آ جائے گا نا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، پھر تم لاکھ چاہو وہ نہیں پھرے گا۔ رات دن بیوی بچوں کو چھوڑ کو رات دن محنت کرتا، پیسے والا ملٹی ملینئر بنے گا ضرور، کی اصول ہے دنیا کا، محنت کرو گے کماؤ گے، جماؤ کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اللہ دے گا۔ لیکن بعد میں کیا ہوگا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، کما لو جما لو، دنیا بنا لو، بڑے بڑے محلات بنا لو، مر کے جاؤ گے یہاں بھی بربادی، آنے والی نسل بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گی تمہاری جائیداد کی، اور ساتھ میں تمہیں ملے گا بھی جہنم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ دنیا میں انہوں نے بنایا ہوگا وہ سب کا سب برباد ہو جائے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ دیکھو تم سب کا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھو جب یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، اور جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے رازوں تک کا جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تم سمجھیے کہ یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ایک ہے۔ اس آیت کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، علماء اس میں اختلاف کیے ہیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ دیکھو یہ دراصل اپنے آپ میں اپنے سینوں کو دوہرا کر لے، یسنون صدورہم، یسنون کا مطلب ہے اپنا سینہ موڑ لینا۔ یہ لوگ اپنے آپ میں اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں، لیستخفوا من، تاکہ اپنے آپ کو، اپنے رازوں کو، یا سینوں کے اندر کی جو چیزیں ہیں، جو برائیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو ہم چھپا لیں یا چھپے رہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ بدبختو، الا حین یستغشون ثیابکم، جب تم کپڑے بدلتے ہو یا کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہو کہ نظر نہ آئے سینے، تو اللہ تو کپڑوں کے اندر سینہ، سینے کے اندر کا جو دل ہے اس کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تم اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ اللہ سے تو کوئی چیز چھپتی نہیں نا جی۔ تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دوہرے ہو جانا یا یوں جھک جانا تاکہ کیا ہے
اللہ کے رسول آپ کے راز، کیونکہ منافقین جو آتے تھے نا دن میں بڑا بھڑاس رکھتے تھے، بڑی گالیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرتیں، لیکن سامنے آتے تھے تو یوں ایسے جھک کے ملتے تھے، یوں ایسا کرتے تھے گویا کہ کیا ہیں، بڑے ادب کے ہیں، لیکن چاہتے یہ بھی تھے کہ کہیں یہ راز اللہ کے رسول کو معلوم نہ ہو جائے جو ہمارے اندر پل رہے ہیں نفرتیں، تو اس واسطے یہ ایکٹنگ بھی کرتے تھے کہ اوپر سے کیا ہے کپڑے اوڑھ لیے یا لگا لیے یا کپڑے باندھ لیے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم کپڑے باندھو یا نہ باندھو یا سینوں کو دوہرا کرو یا نہ کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم، جب تم کپڑے بدلتے ہو یا کپڑے ڈال لیتے ہو تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک وہ تمہارے دلوں کا بھید جاننے والا ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ جاننے والا ہے۔ ایک معنی تو وہ ہے، ایک دوسرا معنی بخاری کے اندر حضرت ابن عباس کی تفسیر کے اعتبار سے ہے کہ جب ان سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ یہ آیت کا مطلب کیا ہے جو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے، تو انہوں نے کہا کہ بعض صحابہ حیا میں بہت آگے تھے، یہ بالکل یونیک تفسیر ہے، لیکن یہ تفسیر صحابہ اور حدیث سے ثابت ہے، اس بات سے مجھے آپ کو بتانا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حیادار لوگ اتنے تھے کہ اگر یہ آ کر بیت الخلا جاتے تھے تو بھی ان کو احساس ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے وہ یوں جھک جاتے تھے سینے کے بل، تاکہ ایسے وقت تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو قضاء حاجت کے وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو حیا کا بڑھنا، جیسا کہ حضرت عثمان تھے اتنے حیادار تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو اتنے حیادار ہیں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ ہاں ہم کیا ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں ان سے، اتنے حیادار ہیں۔ اسی واسطے بدبختوں نے جب قتل کے ارادے سے ان کے پورے محل کو گھیر لیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ بدبختوں سنو، میری طہارت اور نظافت کی یہ حالت ہے کہ میں اسلام لانے کے بعد کبھی سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا، پوری زندگی میں کبھی نہیں چھوا، یہ ان کی نفاست تھی۔ تو بعض اللہ والے لوگ حیا میں غلو کرتے ہوئے ذرا آگے بڑھتے ہوئے حد سے کہ اس حد تک ہو گئے کہ اگر بیت الخلا وغیرہ جانا ہوتا تو اس وقت بھی وہ اپنے کپڑوں سے ڈھانپنے میں لگے رہتے یا آ کر اپنے سینے کو دوہرا کرتے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس وقت چھپاؤ یا نہ چھپاؤ یا نارمل حالت میں رہو تب بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، کپڑے پہن کے رہو تب بھی تو اللہ کے پاس سب کچھ ظاہر ہے، تو اس واسطے اتنا مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے تکلیف دہ عمل بن جائے۔ یہ ایک تفسیر بھی آئی ہے حضرت ابن عباس کے ذریعے، لیکن زیادہ تر کیا ہے یہ تفاسیر بھی موجود ہیں کہ یہ دراصل منافقین کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ لوگ اپنے سینوں کے اندر جو بغض رکھتے تھے اس کو چھپانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوہرے ہونے کی ایکٹنگ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوہرے ہونے کی ایکٹنگ کرو یا نہ کرو، لیکن یاد رکھو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور اس کی قرارگاہ کو بھی وہ جانتا ہے، وہ دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر آ گئی وہی بات جس کی جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ تم اللہ کی طرف توبہ استغفار کرو، تمہاری دنیا کی ذمہ داری اور بہترین سامان دینے کی ذمہ داری میری ہے۔ اب یہاں کھل کے بات آ گئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر چلنے والا جاندار کوئی بھی ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقها، جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ ہماری رزق کی ذمہ داری جب رب اٹھا لے تو تم کو کیوں یہ پریشانی؟ ہاں، تمہارے رزق کی ذمہ داری اگر تم اللہ سے لے کر خود اٹھاؤ گے یاد رکھو پچھتاؤ گے، پھر تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آج ہماری دراصل کیا فقیری اور تنگ دستی کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے، میری اطاعت کرو، تو ہم نے کہا کہ نہیں ہم آپ کی اطاعت کریں گے اے اللہ، تو پھر تو ہم کچھ نہیں کما سکتے، اس کے واسطے ہم سود لیں گے، جھوٹ بولیں گے، ناانصافی کریں گے، بے ایمانی کریں گے، دغا بازی کریں گے، ان سب چیزوں سے اپنی دنیا بنائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھی بات انہی کے حوالے کر دیتا ہوں، اب وہ سب کچھ کر کے بھی تمہیں پیسہ نہیں آتا کہ تم اچھی زندگی گزار سکو، حالت بدل کے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بزنس کرتے جس میں ایمان ہے، جس میں خیانت نہیں ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے،
تو یاد رکھو اللہ ایسی برکت دیتا کہ تمہیں جو کچھ ایکسپنس ہے اس کے بعد بھی بچت رہتا. لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ کے اس وعدے پر اعتماد نہیں کیا. تم نے حرام کاری میں لینا شروع کیا. تو اب کیا ہے، لاکھوں کا آتا ہے لیکن لاکھوں کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. ہاں 50,000 آئی ٹی میں حرام کاری کرتے کرتے کیا ہے، آئی ٹی میں پہنچ گیا. ہاں آئی ٹی کا جاب بھی حرام کاری میں، رات میں ہاں گل چھڑے اٹھا عورتوں کے ساتھ، سب مووی ٹی وی یہ وہ، پیسہ بھی بہت اچھا، کمائی اچھی ہے. عورتیں بھی نائٹ جاب جاتی ہیں ہماری. ہاں اتنی بے حیا ہو چکی ہے. نائٹ جاب، اکیلی عورت آئی ٹی میں کماؤ. کیوں؟ 90,000 1,00,000 درما، جاؤ کماؤ. ہاں ساتھ میں کیا ہوگا؟ کوئی ایسی پریشانی دے گا جو تمہارے درمے کا پورا ایک حصہ نہیں بلکہ 2 حصہ خالی دوائیوں پہ خرچہ ہو جائے. جاؤ یہاں کماؤ، وہاں جماؤ میڈیکل شاپ میں. یاد رکھو یہ ذمہ داری رب کی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حلال طریقے سے تم کماؤ، اللہ برکت دینے والا. کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ لے چکا ہے. خالی اللہ یہ نہیں بولا کہ خالی انسانوں کی، دابہ کہا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دابہ عربی میں ہر اس جاندار کو بولتے ہیں جس کے اندر سانس ہو. ہاں کیڑے مکوڑے، رات میں چلنے والے، داروں کے اندر رہنے والے، سام بچھو، درندے پرندے اور اسی طرح مچھلیاں، سب کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے کہ میں نے لے لی. الا علی اللہ رزقها، صرف خالی اس کے رزق کی ذمہ داری نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ کہاں ٹھہرے گا، کہاں مر کے دفن ہوگا، اس کا مدفن کیا ہوگا، اس کا ٹھہراؤ کیا ہوگا، یہ بھی دراصل میں پہلے ہی لکھ دیا ہوں. کُلٌّ فِي کتاب مبین، یہ کھلی ہوئی کتاب میں پہلے سے اللہ نے لکھ رکھا ہے. اب پریشانی کیا ہے تمہاری؟ اللہ نے لکھ دیا ہے. تمہاری زندگی میں اتنے سال میں تم اتنے ہزار کماؤ گے، ملٹی ملینئر بنو گے. اب تم حرام کاری سے بنو تو وہ تمہاری اپنی جلدی ہے، حلال سے بنو گے تو اللہ وہ پیسہ ضرور تم کو دے گا، ضرور دے گا. ہاں مثلاً ایک جاب آپ نے اٹھایا یا ایک کام اٹھایا، اللہ لکھ چکا ہے اس کے ذریعے تم نے 2 لاکھ نفع ہونا ہے. اب سچائی کے ساتھ، صبر کے ساتھ وہ کام کرے تو 2 لاکھ ملیں گے. جلدی کے ساتھ جھوٹ بول کے کمائیں گے تو بھی 2 لاکھ ملیں گے. جلدی کر کے جھوٹ بولا، ورنہ تو اسے حق کے ساتھ اسے 2 لاکھ ملنے والا تھا، ملنے والا تھا، کہیں نہیں جائے. تمہارا اپنا تھا. وہ جب اللہ فیصلہ کر چکا ہے تو پھر دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کیوں نہیں آگے بڑھتے تم اپنے بزنس میں، اپنے معاملات میں؟ کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو رب نے اٹھا لیا ہے. یاد رکھو. اسی واسطے حدیث کے الفاظ ہیں ترمذی وغیرہ کے اندر کہ اگر یہ لوگ ایسے ہی توکل کرتے جیسے پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل میں جیتے ہیں، تو اللہ بھی انہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے. کبھی پرندے جاب کرتے ہیں؟ ہاں جیسے وہ اللہ کے توکل میں حلال کے ساتھ، ہاں تلاش کرتے ہیں، جاب نہیں کرتے. یاد رکھو پرندے تلاش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے اگلا جملہ فرمایا کہ وہ جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور واپس اپنے گھونسلے میں آتے ہیں رات میں تو بھرے پیٹ آتے ہیں. بعینی اسی طرح وہی توکل کر کے تم بھی نکلو گے، حلال میں تلاش کرو گے تو اللہ تم کو بھی ویسے ہی بھرا ہوا پیٹ گھر میں لوٹائے گا. لیکن اصل تم کو یہ اعتماد نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اس واسطے حرام میں جاتے ہو. ہاں پرندے تلاش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا جیسے تم پرندے جیسے توکل کرتے ہیں ویسے ہی توکل کر کے بیٹھ جاؤ. بولے تو مطلب کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ جاؤ، دروازہ بند کر لے کو، اب کون تبھی دروازہ کھٹکھٹا کو مجھے کھانا دے کو جاؤں گا، کون بھی نہیں دے کو جاؤں گا، بھوکے پڑ جاتے ہو. وہ مطلب نہیں ہے. تلاش کرو، حلال میں کرو. حلال میں جو ملا نا وہ تمہارا اپنا ہے اور ملے گا نا بہت بابرکت ملے گا، بہت بابرکت ملے گا. تو یہ ذمہ داری رب کی ہے، تم مت اٹھاؤ. اور وہ رب کون ہے پتہ ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کیسے؟ فی 6 ایام، صرف 6 دنوں کے اندر.
وکان عرشہ علی الماء، اس سے پہلے کہاں تھا؟ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ اسٹیج پتہ نہیں کون سا اسٹیج تھا اور کون سی کیفیت تھی، اب آ گئی متشابہ بات، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، پانی پر کیسے ہوگا عرش؟ بس ہم کو ایمان ہے پانی پر تھا۔ جب اللہ نے زمین آسمان بنایا تو اس سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ سوال۔ تو اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ زمین و آسمان پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہ کس کیفیت میں تھا؟ کہاں سے پانی آ گیا؟ جبکہ کائنات نہیں بنی، پانی کہاں سے آیا؟ نہیں پتا۔ ہاں اتنا معلوم ہو گیا کہ کائنات میں سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوئی وہ پانی ہے، کیونکہ پانی دراصل آسمان اور زمین بننے سے پہلے تھا، تبھی تو پانی پر عرش تھا۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پہلی چیز جو بنی اس میں آسمان و زمین سے پہلے وہ پانی ہے، اور پانی پر اللہ کا عرش تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اگر آپ کہیں گے کہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی اللہ کے رسول اگر آپ ان کو عقیدہ آخرت بتلائیں گے اور کہیں گے کہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد بھی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ ضرور بھی ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی مرنے کے بعد، ہڈیاں ہونے کے بعد کیسا بھی اٹھیں گے؟ کیا کی جادو کی باتیں کرتے ہیں تمہیں، یہ سب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ارے بدبختو، جب تم پہلے نہیں تھے تب بھی تو میں نے بنایا، خلق السماوات والارض، تم کو نہیں، پورے آسمان و زمین کو میں نے بنایا، تو پھر دوبارہ بنانے میں مجھے کیا تکلیف ہے؟ مثلا سمجھو کہ ایک گھڑی بنانے والا گھڑی بنا رہا ہے، پہلے بار بنانا مشکل ہے یا دوسری بار؟ پہلے بار بنانا مشکل ہے، جب ایک بار بنا دیا دوسرے بار بناؤ بولے تو کیا کریں گا؟ انہیں آرام سے بناؤں گا۔ جب رب نے پہلے بنا دیا، وہ مانتے ہو، مشرکین مکہ ہی مانتے تھے کہ اللہ ہی نے ہم کو بنایا ہے، تو اللہ یہی کہتا ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا زمین و آسمان کو تم کو، اب رسول کہتے ہیں آ کر کے تم کو دوبارہ پھر بنائے گا موت دے کر، تو یہ کہتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ارے بدبختو تم کو کیا ہو گیا؟ جب رب نے پہلے بنایا تو دوسری مرتبہ بھی تمہیں بنانے میں کوئی اسے مشکل نہیں ہوگی۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ہم ایک خاص مدت تک کے لیے ان کے عذاب کو مؤخر کر دیتے تو کہنے لگتے ہیں کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے؟ دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی یہ بھی ان کی ایک صفت تھی مشرکین مکہ کی۔ اگر ہم ان کے عذاب کو ٹالتے، اخرنا عنہم العذاب، اب یہ بولے نا، آپ کہتے ہیں عذاب آنگا عذاب آنگا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا عذاب کو لا کے بتلائیے، تو عذاب تو نہیں آیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لانے والے نہیں ہیں، اللہ جب کہے گا تب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کون سی عذاب کو روک کے رکھو ہے، ہمیں تو گناہ کر لے کوئی، دیکھو عذاب لاؤ ذرا۔ آج لوگ، ہمارے بھی لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں، خالی ڈراتے رہتے یہ ملا ایسا ہو جائیں گا ویسا ہو جائے گا، 10 سال سے کما لے کچھ ہوئی، وہ ہو بول کو چل لے کوئی بزنس، سود لے وہ کھا لے کچھ، کیا ہوا ہم نا؟ کیا بھی نہیں ہوا نا؟ ہاں، تو یہ اللہ کہتا ہے کہ اخرنا عنہم العذاب، اگر ہم عذاب کو ٹالتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ بولتے ہیں کہ کون روک رکھا ہے؟ لیقولن ما یحبسہ، کیوں نہیں لاتے اب عذاب؟ اللہ کہتا ہے جب آ جائے گا، یاد رکھو، الا یوم یاتیہم، تم تو مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب آ جائے گا نا، لیس مصروفا عنہم، پھر تم لاکھ چاہو وہ نہیں پھرے گا، وہ واقع ہو کر رہے گا، اور اسی چیز میں تم گر جاؤ گے، بما کانوا بہ یستہزئون، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے اسی میں تم گر جاؤ گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، یہ بھی انسان کی ایک صفت ہے، ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو پھر وہ چکا کر پھر اس سے چھین لیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک صفت ہے ہمارے عام لوگوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نوازتا ہے، ہاں نواز کے کیا کرتا؟ چھین لیتا ہے۔ نوازا تو ٹائم پو شکر کا کوئی لفظ نہیں، خالی میرا میرا، میں کمایا، میرا ٹیلنٹ، میرا یہ۔ جب اللہ فقیر بنا دیتا تب گالیاں دینے لگتا، شکوے کرنے لگتا، کیا بھائی ایسا ظلم ہوگا میرے اوپر،
اللہ بھی دیکھ لو گئے دیکھو بھائی اللہ کو کہ دیا نا تب کتنا شکر ادا کرے. ہاں یہ خاص صفت ہمارے لوگوں میں جن کے پاس ایمان کم ہے یا نہیں ہوتا ان کے پاس ہوتی ہے یہ صفت کہ اللہ جب کسی کو رحمت کا مزہ چکا کر کھینچ لیتا ہے. کتنے لوگ ہیں بڑے پیسے والے تھے غریب ہو گئے, ہاں اچانک کیا فیکٹری جل گئی, روڈ پہ آ گئے. اب فیکٹریاں جب بنانے کو تھا تب کیا بھی بولا نہیں انہیں, اب جل کے روڈ پہ آیا نہیں تب بولتا کیا ظلم دیکھو بھائی میرے اوپر, میری فیکٹری جلنا تھا. انہیں ایسا انہیں گنہگار انہیں روڈی بھائی اس کی کیا بھی فیکٹری جلی نہیں, میری فیکٹری جلی بھائی. ہاں تب رونے لگتا, جب دیا نا تب نہیں, جب اللہ تعالیٰ مزہ چکا کر کھینچ لیتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها, ہم اسے رحمت کا مزہ چکاتے ہیں پھر اس سے کھینچ لیتے ہیں تو وہ انہ لیئوس کفور, کہ وہ بڑا ناشکرا اور غمگین ہو جاتا ہے, بڑبڑانے لگتا ہے, شکوے کرنے لگتا ہے. لیکن وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اگر ہم کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو دل درد دور ہو گئے, پھر وہ اطرانے اور تکبر کرنے لگتا ہے. یہاں اللہ دے کے لیتا ہے تو مایوسی میں بڑبڑانے لگتا ہے, اللہ پر ہی کیا ہے کوسچن مارک رکھتا ہے, کیا انصاف کرتا بھائی اللہ, دیکھو اسے دیکھو رکھو ہے مجھے نہیں ملا. لیکن اللہ کہتا ہے وَإِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا, جب ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں, بعد ضراء غریب تھا پیسے والا کر دیا, ہاں اسے مصیبت دینے کے بعد اسے ہم نعمتیں دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, ارے اللہ کیا دیا بھائی, ہاں آنکھیں کھول کو دیکھ لیا بھائی تو اللہ بن کر کو رکھا تھا کہ. بعض لوگ بولتے غریب سے جو پیسے والے ہوتے نا, میں کبھی کبھی سنتا ہوں ان کے لوگ, اب کون سا سجدہ قبول کرے کہ میرا رب ایسا دیا ہے, آدھی گلی میری. ہاں ہاں انہیں کیا سمجھتا یہ دنیا جو دیا اللہ آ کر اس کی رضا کا مطلب ہے سمجھ گیا, حالانکہ دنیا کیا ہے اللہ کی رضا کا مطلب نہیں ہے. بہرکیف بولتے ہیں لوگ کہ کیا دے دیا, آنکھیں کھول کے دیکھ لیا, ایک آنکھ سے دیکھ لیا, فلاں کر دیا, یہ بولنے نہیں سکتا. لیکن یہ دیا نا با اس پر شکر ادا کر کے اطاعت کر بولے تو وہ نہیں کرتا. انہ لفریح فخور, شیخی بھی کرتا اور ساتھ میں کیا ہے تکبر کرتا, بولتا بھی رہتا اللہ کون سی کمی بھی نہیں رکھا بھائی, ماشاء اللہ بہت دیکھو ہے گھراں داراں سو, اچھا بھائی ذرا اللہ کے نام پہ مسجد کو, نہیں بھائی میں ذرا مشکل میں ہوں اب بھی چیک 2-3 مہینہ سے پھر دے دوں گا تھا. وہ بیٹی کی شادی آئی تو 5 اسٹار ہوٹل میں رکھتا, شیخی بھی کرنے کے واسطے, اپنے آپ کو بتلانے کے لیے فریح فخور میں کون ہوں. ہاں جہاں بتانے کا آیا آئیڈیا, جہاں لوگوں کو دکھانا ہے, قرض لے کو سود میں لے کو کار جاتا لوگوں کو بتانے کے واسطے, میں یہ کار میں سے اترے تو میری ویلیو, ہاں یہ کار میں سے اترے تو ویلیو نہیں کہتے, کون سے ماروتی 800 میں نہیں اتری گا کہتے انہیں, اترا تو پاؤں کٹ جائیں کہتے اس کے. ہاں BMW میں, ہاں برابر BMW میں اچانا کہتے انہیں. لفریح فخور, پیسے اب جو پیسے والے ہوتے ہیں نا جی, دیکھو ذرا ان کے اللہ تللے یہ آیت فٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, دیکھو ایسا لگے گا گویا کہ ان کو دیکھ کے برابر کہا گیا ہے یہی رب ہے, رب ہے. یاد رکھو یہ ایک ایک لفظ اگر آپ دیکھیں گے پیسے والوں کے پاس, اللہ نے جن کو بے حساب مال دے رکھا نا ان کے اللہ تللے ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھو ذرا, میں تو کہتا ہوں کہ 90% پیسے والے پاگل, جہاں تک میری ملاقات ہوئی ہے نا بھائی ایسے ہی ہے. اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ, ان کچھ حساب نہیں کتنا ہے, ایرا غیرہ نتو خیرہ سب دبا لے کو بیٹھا, لاکھوں کی زمینہ. آپ جاؤ مسجد کے واسطے بولو نہیں نا میں دیتا نہیں نا, میں انہوں بولے تو دیتا سمے کبھی بھی, کون تمہیں کئی کو اس تمہیں, جاؤ جاؤ, تیرا باپ کا مال دے رہا ہے, رب کا مال دے رہا ہے. ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے بعضوں کو. یاد رکھو جو زبردستی دبا کے رکھا ہوا ہے, لاکھوں کا رکھا ہوا ہے, اس سے چھیننے کی ہمت نہیں. پراپرٹی اتنے ہی, ان کو خود پتا نہیں کتنی پراپرٹی ہے, مینیج کرنے کی بھی سکت نہیں ہے, لیکن الٹی شیخی بھی کرنا, تکبر کرنا یہ برابر چلتا رہتا ہے. لیکن نیک کاموں میں آنا کوئی نہیں, کوئی نہیں.
یہ حالت برابر آپ دیکھیں گے. ان سب حالتوں سے بچے کون؟ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. ان سے بچیں گے صرف وہی جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. انہی لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں، اس واسطے کہ یہ لوگ کہیں گے. ہاں یہ بہت اہم ترین بات ہے جو رب نے یہاں پر بتائی ہے. ایسا نہ ہو اللہ کے رسول، حالانکہ کبھی نہیں کرنے والے، لیکن یہ دراصل کیا ہے، تنبیہن ہمیں بھی سبق دیا جا رہا ہے. فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک. اللہ کے رسول آپ پر جو وحی ہو رہی ہے اس میں سے بعض وحی کو، بعض آیتوں کو آپ شاید چھوڑ دیں بیان کرنا، صرف اس واسطے کہ لولا انزل علیہ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک، کیونکہ ان کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس واسطے، اور یہ لوگ یوں نہ کہنے لگے کہ تم پر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا تمہارے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا. اللہ کے رسول ان باتوں کو آپ مائنڈ مت کیجئے. انما انت نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، خزانے لے کے اترنے والے یا ملائکہ کو لے کے اترنے والے نہیں ہیں. انما انت نذیر، آپ ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وکیل ہے، ہر چیز کا کل مختار رب العالمین ہے. یعنی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے یہاں پر کہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو سیدھی سیدھی بات تھی اسی کو مشرکین مکہ لان تان کر رہے تھے. تو اب جہاں پر کڑوی باتیں ہیں، مضبوط ایمان کی باتیں ہیں، وہ تو ان سے کہنا بالکل ہی ایسے ہے گویا کہ اور ان کو کیا کر دینا ہے، غصہ دلا دینا ہے. تو خیال آ سکتا تھا کہ ایسی آیتوں کو تو ہم پیش نہ کریں، جو میٹھی میٹھی ہیں وہ آیتیں پہلے پیش کریں تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں. تو اللہ نے کہا کہ نہ یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو وحی ہوئی وہ پیش کر دو آپ. یہ لوگ کیا سوچیں گے کیا نہیں سوچیں گے اس کا سوال ہی نہیں ہے. آپ کو اصل میں یہی بات ہے کہ جو وحی ہو رہی ہے وہ وحی برابر آپ پہنچا دے. وہ لوگ کچھ بھی بولیں یا ان کا سینہ تنگ ہو، ہاں ان کا سینہ تنگ ہوگا بول کے آپ کو کیا نہیں کرنا ہے، بات چھپانا نہیں ہے یا چھوڑ دینا نہیں ہے. یہی حالت ہماری بھی ہو گئی بعد میں علماء کی. ہاں عوام نہیں سنتی، عوام کو کتنا سنانا اتنا سنانا بول کے کیا کیے، کٹھن ترین مراحل کی باتیں نہیں ہوتے ہمارے پاس، خالی فضائل اعمال کہتے ہیں، خالی فضیلت ہے. ہاں درود پڑھو جنت مل جائیں گی، سبحان اللہ پڑھو جنت مل جائیں گی. ہو جی وہ سب کب ملیں گی؟ جب ایمان اسلام رہیں گا نا، اس کے پاس سے توحید رہیں گی نا، تب نہ ملیں گی. تمہیں توحید مت بولتے نہیں نا، تمہیں فضائل درود، فضائل صدقات، فضائل یہ فضائل وہ، خالی فضائل پہ پھرتا 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 سود کھا کو مرتا. فضائل عمل پڑھتا رہتا، گور میں آرام سے باقاعدہ طور پر جاب بینک میں ہوتا رہتا. میں پرسنل جانتا ہوں کئی لوگوں جو پوری زندگی تبلیغ میں لگائے لیکن تھے بینک مینیجر ہو خود مرے. ادھر بینک مینیجر بھی، ادھر فضائل صدقات بھی چلتا رہتا ہے، فضائل ذکر بھی چلتا رہتا ہے، فضائل پر نوٹ ہوتے رہتے ہیں، فضائل پر بیانات ہوتے رہتے ہیں. اور عوام میں بھی کون مقبول؟ انہوں مقبول جو فضائل بولتے. ہمارے سر کے لوگوں سے کیا بولتے بھائی، اللہ نہیں سننے ہوتا بھائی، سننا چھوڑ دینا، میں خالی ڈر لگتا ان کا سنے تو چکتا. ان کو کیا بولنا، میٹھا میٹھا بولنا خالی. ہاں خالی جھانگری لڈو آگے باتیں کرتے رہنا، خوش میٹھے بولے. تو یاد رکھو یہ نہیں ہے، جو بھی ہے وہ بولنا ہے. آپ ان کا مائنڈ مت کیجئے کہ لوگ سوچیں گے کیا، یہ کچھ بھی سوچیں، آپ اصل میں ڈرانے والے ہیں. سیدھی بات ہے. اگر ہمارے علماء عوام کو سیدھا رکھتے نا جی، آج ہماری حالت نہیں ہوتی. ہر جگہ درس قرآن ہوتا اور قرآن سناتے، دیکھو یہ ہے اصل. لیکن آپ کو کیا ہے، سب کو تنخواہ کی پڑی ہوئی ہے اصل مسئلہ. ان کا رونا صرف تنخواہ میں اٹکا ہوا، اور تک کمیٹی برابر دیتی نہیں بھائی، 20 کو بلائے لیکن 15 دے لے کو ہے، ذرا یہ بولو نہ وہ بولا، اس میں پوری زندگی گھومتی رہتی. تو یاد رکھو یہ کام اگر تم کرو گے تو پھر کون سدھارے گا جی لوگوں کو. تو اس لیے فرمایا کہ آپ دراصل یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز اس میں سے چھپائیں، کوئی چیز چھوڑ دیں. تاریک کا مطلب ہے چھوڑ دینا.
قرآن میں سے کوئی چیز چھوڑ دیں آپ، ہرگز بھی نہیں، صرف اس واسطے کہ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ کہ ان کا سینہ تنگ ہوگا، ان کو اچھا نہیں لگے گا، کہ ان کو بھی اچھا لگے نہ لگے جی ہم نہ کیا پڑھیے، ہاں ہم نہ کیا پڑھیے، ہم کو قرآن سنانا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں یہ سب بے باک بولتے نا بھائی، کیا کرنا پھر نہیں تو شال میں لپٹ کو بولنا، ہاں قرآن ہے بھائی، میری بات نہیں ہے، تم کو اچھا لگے نہ لگے، جو قرآن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ ہاں اور یہ بھی یاد رکھو، دوسرا طنز جو کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مان لیتے ہیں آپ کیا ہیں، رسول ہیں، لیکن کب خزانہ اترتا آپ کے ساتھ، ہاں کنز کہتے ہیں خزانے کو، ایک مطلب ان کا یہ ہوتا کہ خزانہ آسمان سے اترتا، اب آپ اپنے ہاتھوں سے بانٹتے تو ہم مان لیتے آپ رسول ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ خزانہ نہیں بلکہ آپ بڑے پیسے والے ہوتے، اتنے بڑے بڑے پیسے والے، ان کو سب نبوت نہیں ملی، آپ کو ملی، پیسے والوں کو اللہ دیتا، تو آپ کے پاس تو کچھ پیسہ نہیں ہے، آپ تو یتیم ہیں، یہ بھی کہنا تھا۔ یا اوجا ماہو ملک، یا کوئی فرشتہ ساتھ میں ہوتا جو کہتا پھرتا لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، میں فرشتہ ہوں، یہ ہوتا کم از کم، یہ بھی نہیں ہوا تو ہم کیوں مانیں؟ تو اس سب کا ایک ہی جواب، یہ کی نہیں ہوا وہ کی نہیں ہوا سب نہیں بولا اللہ تعالیٰ، اللہ بولا کہ دیکھو جواب ایک دو، کیا جواب؟ انما انت نذیر، اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے، نہ میں آنکھ اور بولا کہ خزانہ ہے، نہ میں بولا ملائکہ ہیں، نہ میں لے کے آنے کا ارادہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں دراصل اصل میں کیا ہے، ڈرانے والا ہوں، واللہ علی کل شیء وکیل، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مختار ہے، ہر چیز کا وکیل اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ ام یقولون افترا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن گھل لیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو پھر تو تم 10 صورتیں اسی کے برابر بنا کر لاؤ، اور اس معاملے میں تم جس کو ملانا چاہتے ہو بلانا چاہتے ہو سب کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم اس میں سچے ہو تو ہرگز بھی نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، یہ لوگ اس کا جواب نہیں دیں گے، یعنی وہ بنا کر نہیں لا سکیں گے، فَفَعْلَمُوا، تو یاد رکھو جان لو، انما انزل بعلم اللہ وَأَن لَّا الہ الا هو، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن جو علم کے ساتھ اتارا ہے، اسی کے ساتھ یہ پیغام بھی اتارا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم ابھی بھی اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یعنی چیلنج پہلے بھی دہرایا گیا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بھائی دیکھو یہ قرآن گھڑ لیا گیا ہے جیسا مشرکین مکہ کہتے تھے، تو اللہ نے کہا، پہلے کہا ہم نے جو آیت پڑھی تھی ابھی ہود میں، ابھی یونس میں، اس میں فرمایا کہ فأتوا بسورہ، ایک سورت لاؤ۔ معلوم ہوتا ہے یونس بعد میں اتری اور ہود پہلے اتری، ترتیب نزولی کے اعتبار سے، تو اس واسطے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعشر سور، 10 صورتیں بنا کے لاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اس میں جن جن کو بلانا چاہو ان کو بھی بلا لو مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کر، لیکن تم بنا نہیں سکتے۔ تو جب بنا نہیں سکتے تو اللہ نے اگلی آیت میں کہا کہ اس چیلنج کا اب تم جواب نہیں دیے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو یاد رکھ لو، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے مطابق اتارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارا ہے، اور اس قرآن کا پیغام کیا ہے، وَأَن لَّا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اتنا واضح پیغام ہونے کے باوجود بھی کیا تم مسلمان نہیں ہوگے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، یعنی دنیا 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 یہی چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، اور دنیا میں وہ گھاٹے میں نہیں رہتے۔ لیکن ہوگا کیا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ بھی انہیں دنیا میں بنایا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو عمل بھی وہ کرتے رہے ہوں گے بے سود ہوگا۔ یعنی ایک پہلی کیٹیگری، اتنا سب کچھ سن لینے کے باوجود بھی تمہاری زندگی دنیا ہی میں چلتی رہے، ہاں جو چاہے صرف دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا اور اس کی زینت ہی چاہیں، نوفی الیہم اعمالہم، کوشش کرے تو وہ بھی ملیں گی تمہیں، دنیا داروں کو ملتی نا ویسا ملیں گی، تم نہیں ملیں گی، کوشش میں ہے وہ بھی، حتیٰ کہ کتنا ملیں گا بولے اللہ تعالیٰ، وہم فیہا لا یبخسون، کمی بھی نہیں کروں گا اس میں، رات دن بیوی بچوں کو چھوڑ کر رات دن محنت کرتا، پیسے والا ملٹی ملینئر بنے گا ضرور،
کی اصول ہے دنیا کا، محنت کرو گے کماؤ گے، جماؤ گے، جماؤ کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اللہ دے گا۔ لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، کما لو جما لو، دنیا بنا لو، بڑے بڑے محلات بنا لو، مر کے جاؤ گے یہاں بھی بربادی، آنے والی نسل بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گی تمہاری جائیداد کی، اور ساتھ میں تمہیں ملے گا بھی جہنم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ دنیا میں انہوں نے بنایا ہوگا وہ سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ ہاں، کوئی ایک پیسہ بھی تو نہیں بھیجنا جی آخرت کے لیے، وہاں کچھ بھی نہیں بنا ہوگا نا، تو آپ کے لیے کوئی کامیابی نہیں ملے گی، اور جو کچھ بھی تم نے عمل کیا تھا وہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو، پھر اسی پروردگار کی طرف سے ایک شاہد یعنی ایک گواہی دینے والا وہی بات پڑھ کر سنائے، اور وہی بات اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں بھی نازل ہوئی ہو، اور اسی بات کے لیے تورات بھی رہنما اور رحمت تھی جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تب تک کے لیے، ایسے ہی لوگ ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی بھی اس بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخی کا وعدہ ہے، لہٰذا تجھے ایسی بات میں شک میں نہ رہنا چاہیے، بلا شبہ تمہارا پروردگار کی طرف سے حق، پھر اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر 3-4 باتوں کا مجموعہ ہے جو وہ لوگ وہاں پر بات اٹھا رہے تھے۔ پہلی بات کہا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ دیکھو بھلا وہ شخص جو بالکل روشن دلائل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ایمان لا کے چل رہا ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ایک شاہد بھی، گواہی بھی دینے والا آ چکا ہو۔ اب یہ کون، وہ کون؟ اب ذرا سمجھو اچھی طرح، ذرا گہری بات ہے اور بڑی حکمت والی بات ہے، کہ پہلے فرمایا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی نشانی پر پہلے سے ہی موجود ہو۔ کیا ہے رب کی نشانی؟ دل کے اندر کا ایمان۔ دیکھو اگر معاشرہ کسی کو توحید کے علاوہ کچھ نہ سکھائے، یعنی ایسی جگہ کسی کو پالے جہاں پر یہودیت نہیں ہے، نصرانیت نہیں ہے، بت پرستی نہیں ہے، ایک بچے کو وہاں پر آپ غذا دے کے پالیں گے اور وہ دراصل بڑا ہوگا تو یاد رکھو سیدھے وہ ایک اللہ بولے گا۔ توحید اللہ نے دلوں کے اندر پہلے سے رکھی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں، تو ماحول ہے جو ان کو گروہوں میں بانٹتا ہے۔ اصل اگر پیدائشی اعتبار سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، آپ باہر کا کلچر اس کو نہ دکھا کے بڑا کریں گے تو وہ مسلمان ہی ہوگا۔ تو پہلے بینہ جس پر قائم ہو کہ وہ پہلے سے تھا، وہ اللہ کی توحید جو اللہ نے پہلے سے ہر پیدائشی بچے کے اندر رکھا ہوا ہے، اسی کو اللہ یہاں کہتا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کے بینہ، اپنے رب کی نشانی پر پہلے سے موجود ہو۔ پھر کیا ہوا؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، یہاں پر تلا یتلو کا مطلب تلاوت نہیں ہے، یہاں پر مطلب ہے پیچھے آنا، پیچھے آنے کو کہتے ہیں یتلو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے پیچھے یہ گواہی دینے والا بھی گواہی دینے کے لیے آ گیا۔ اب وہ گواہی دینے والا کون ہے؟ ہاں جی کون ہے؟ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہو سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن، یہ دونوں آ گئے۔ پہلے سے ہی کیا ہے؟ دل کے اندر توحید ہے، ایک سلیم الفطرت انسان پہلے سے ہی برائی کو دیکھ کے پریشان ہے کہ میں کس کی عبادت کروں، کیا ہوں۔ ایسے وقت میں اسے قرآن پڑھ کے سنایا جائے تو کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ اسلام قبول کرے گا وہ۔ بھائی یہ بات پہلے سے میرے پاس کھٹک لے گئی تھی، بھائی اس کا نہیں جانا، اس کا نہیں جانا، یہ بت وہ بت، پہلے سے کئی لوگ بولیں گے آپ کو یہ بات پہلے سے۔ اب صحیح راستہ نہیں دکھ رہا تھا تو ایک شاہد جو گواہی دینے والا ہے یعنی قرآن، وہ بھی موجود آ گیا۔ اور صرف وہ شاہد جو آیا ہے، وہ شاہد بھی خالی کیا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، وہ ایویڈنس لے کے آیا ہے. کیا ہے؟ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی امام بن کر تورات، وہ جو اس کے اندر رحمت تھی وہ بھی دراصل تائید کرتی ہے. یعنی قرآن تورات کی بھی تائید کرتا ہے نا کہ یہ پہلے ہدایت کی کتاب تھی، اب نہیں ہے. لیکن قرآن سے پہلے ہدایت کی کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی. تو یہ بھی مل گیا. پہلے خود اندر توحید تھی، پھر قرآن پڑھا توحید مضبوط ہو گئی، پھر اس کے بعد قرآن میں تورات وغیرہ کی تصدیق ہو گئی تو اور زیادہ پختہ ایمان ہو گیا. ہاں تو اب ایسے لوگ کیسے بنتے ہیں؟ اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا کے پختے بن جاتے ہیں. تو اس کی طرح ہونا اور اس شخص کی طرح وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، کہ جو کوئی کفر کرتا ہے، دونوں کیسے جی برابر ہوں گے؟ ہاں؟ جس کو پہلے سے ہی واضح طور پر اندر توحید تھی، قرآن پڑھا توحید پختی ہو گئی. قرآن میں اور کیا ہے؟ قصص پڑھا، تورات انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، پڑھا تو اور مضبوط ہو گیا، تو ایمان لایا. اور جو کفر کرتا رہا، جو نہ پڑھا، جو نہ سمجھا، اندر کی توحید کو کبھی نہیں سمجھا، خالی دنیا 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 بھاگتا رہا، کبھی قرآن کی آواز کو سنا بھی نہیں، کبھی اس کے دل کے اندر گواہی بھی نہیں اٹھی کہ اسلام صحیح مذہب ہے، تو وہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ برابر ہیں کیا؟ وہ نہیں ہے نا. وہی کہتا ہے. تو ایسا کفر کرنے والا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو کوئی کفر کرتا ہے اس کتاب سے، اس قرآن سے، مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، وہ کون سا بھی گروہ ہو لیکن اس کے لیے ٹھکانہ آگ ہے. سمجھے بات؟ اس میں بہت بڑے پتے کی بات ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو پھر قرآن سے کفر کرتا ہے، مِنَ الْأَحْزَابِ، حزب کہتے ہیں جماعت کو، احزاب کہتے ہیں جماعتیں، وہ کون سی جماعت سے بھی رہے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. یاد رکھو، ایک ہی جماعت. وہ جماعت کون سی؟ جو پہلے سے توحید اللہ نے دل میں دیا تھا، قرآن پڑھے اور مضبوط ہوئی، پھر اس کے ساتھ قصص پڑھے اور ایمان مضبوط ہوا، مکمل مسلمان بنے، ایمان والے بنے، تو ایک گروپ وہ ہو گئی. دوسری گروپ اللہ کہتا ہے کہ خواہ وہ کون سی بھی گروپ ہو، تمہیں کیا ابھی بول رہے ہو اپنے آپ کو، سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. کسی گروپ میں جانے سے جنت نہیں ملے گی، یاد رکھو. ایمان کامل ہے تو جنت میں ملے گی. اس کے علاوہ تم کہیں کسی گروپ میں نام چل جاؤ، یہ بی سی ڈی زیڈ تک جتنے گروپ ہیں چل جاؤ تمہیں، ہاں بہت سے ہی نا جی، جتنے گروپ چاہے بنا لو، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دراصل اس معاملے میں کبھی بھی شک کا شکار نہ ہوئیے. یعنی کامیابی دیر سے ملتی ہے، اس واسطے کبھی ایمان والوں کو شک آنا نہیں چاہیے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے یہ حق بات ہے جو ہو کر رہے گی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.